حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 1858 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا تنکح النساء لعرب ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، عورت کے ساتھ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ اس کے مال کی وجہ سے کہ عورت مالدار ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسری، اس کے حسب نسب خاندان، اس کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسرا، اس کا حسن، اس کی سیرت، اخلاق، کردار، رویہ، طریقہ کار، اس کا رہنے کا انداز، اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا ولی دینہا، یہ بڑی اہم بات فرمائی، اور دیندار عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، اگر آپ لوگ دین کو نہیں تلاش کرتے، دین کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، تربت یداکا، آپ کے تو ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اگلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کے ساتھ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو۔ اگر ایک عورت ہے، آپ کو اس کا حسن اچھا لگا، آپ اس کے حسن کے اسیر ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اس کے اکیلے حسن کو دیکھ کے اس کے ساتھ شادی نہیں کرو۔ وجہ یہ جو حسن ہے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ تکلیف دہ ثابت ہو۔ اگلی بات، عورت کے ساتھ اس کے مال کی وجہ سے بھی شادی نہ کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ مالدار ہے، اکیلی مالدار دیکھ کے شادی نہ کرو۔ اس کی کیا وجہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے سرکش ہو جائے اور آپ کے لیے سرکشی کا باعث بن جائے، آپ کی بات ہی نہ مانے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اس عورت کے پاس بڑا کچھ ہے، اس کا لے لے کے آپ کھا رہے ہیں، تو بعد میں آپ کی بات مانے گی نہیں نا؟ ایسے ہی اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دین کی وجہ سے خواتین کے ساتھ شادی کرو، ناک کان کٹی ہوئی سیاہ فام دیندار کنیز زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بڑی پیاری بات فرمائی۔ ایک عورت ہے، اس کے پاس حسن نہیں ہے، اس کا جناب دیکھیں ناک بھی کٹا ہوا ہے، کان بھی کٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسم سے الگ ہے، اس کا مطلب حسن ہے کہ اس کے پاس اتنا حسن نہیں ہے کہ آپ اس سے متاثر ہو جائیں، لیکن اس کے پاس دین ہے، وہ دیندار ہے، وہ دین کو زیادہ جانتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سب کو چھوڑ کے دیندار کو اپناؤ۔ اگر آپ دیندار کو سنت سمجھ کے اپنائیں گے، النکاح سنتی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا اس کے مطابق اپنے بچوں کے رشتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میرے چچو کا بیٹا ہے، یہ میرے تائے کا بیٹا ہے، یہ پھپھو کا، یہ فلاں رشتہ داری میں یا حسب نسب دیکھ لیا جاتا ہے۔ حسب نسب کیا دیکھا جاتا ہے؟ ہم خان ہیں، یہ کون ہے؟ ہم سید ہیں، یہ کون ہے؟ ہمارا نسب اونچا، ان کا نیچا۔